السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن عاقبتم بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ حمد و ثناء اور تعریف دلائق صرف اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات ہے، لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات حاضرین، سامعین اور سامعات، اسبِ پروگرام اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے انتہائی مختصر وقت دے اندر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شخصیت دا تعارف، انہاں دا ایمان لیاؤنا اور انہاں دی شہادت بیان کرن دا میرا ارادہ ہے۔ اللہ رب العالمین دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو سب نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، ساڈے ایماناں دے اندر اضافہ فرمائے، ہمیشہ اللہ ایماناں اتے ہی قائم رکھے، ایمان اتے ہی سب دی موت آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سکے چچا نے، اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر دے رضائی بھائی بھی نے۔ حضرت صوبیہ دا جناب محمد الرسول اللہ نے بھی دودھ پیتا ہے اور حضرت حمزہ نے بھی دودھ پیتا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نالوں 1.5 یا 2 سال چھوٹے سن۔ اس دور دے اندر جناب حمزہ نے ایمان قبول کیتا ہے، جس دور دے اندر ایمان قبول کرنا آسان نہیں سی۔ صرف 5 بندے پہلا ایمان قبول کر چکے سن۔ اسی وجہ تو جناب حمزہ نو سادس الاسلام دے لقب نال پکاریا جاندہ ہے۔ چھٹے آدمی نے جناب حمزہ جنہ نے ایمان قبول کیتا ہے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو
یہ بھی اعزاز حاصل ہے. چند او لوگ عرب دے جنگ جو جڑے دونوں ہاتھاں نال تلوار چلاندے سن سجے اور کھبے نال، انہاں جو جناب حمزہ بھی سن رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ایمان لیاؤن دی وجہ یہ بنی، آپ دے جتنے بھی عرب دے سردار سن یا عرب دے لوگ سن بہادر نوجوان، انہاں دے چند شوق سن: تیر اندازی کرنا، گھوڑ سواری کرنا اور شکار کھیڈنا. اور تیر اندازی دا بھی بڑا عجیب شوق سی، بڑی مہارت سی انہاں نو. اور گھوڑ سواری دی صرف ایک مثال سن لو، تیز گھوڑا دوڑ رہا ہے، تیز دوڑ رہا ہے، تیز گھوڑے دی پٹھ اتے او دی کمر اتے چھال مار کے جناب حمزہ بیٹھ جاندے سن. انہیں طاقتور سن اور انہیں جری اور انہیں بہادر سن. شکار دا بھی یہی عالم سی. ایک دن ایسا آیا کہ جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا معمول سی کہ جدو شکار کھیڈ کے واپس آؤندے سن، بیت اللہ دا طواف کر کے پھر گھر جاندے سن ایمان قبول کرن تو پہلا. یعنی میرے پیارے پیغمبر دی بیست تو پہلے بھی مکے دے لوگ حاجیاں دی خدمت کرنا حج بھی ہوندا سی، لوگ بیت اللہ دا طواف بھی کردے سن، حاجیاں دی لوگ خدمت بھی کردے سن. بیت اللہ جدوں دا بنے ہے، کائنات دے سب تو پہلا اللہ دا گھر بیت اللہ ہے، اس تو 40 سال بعد بیت المقدس بنے ہے. جدوں دا بیت اللہ تعمیر ہویا ہے ادوں تو لگ کے اج تک اور قیامت تک قابل تعظیم اور قابل عزت اللہ پاک دا گھر ہے. جناب حمزہ بیت اللہ دا طواف کر لیا ہے اور ایک لونڈی نے آ کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دسیا کہ اے حمزہ، آج پورا احساس ہویا ہے کہ محمد دا باپ عبداللہ فوت ہو چکے ہیں. ویسے بھی عرب دے لوگاں دی گفتگو دا طریقہ سلیقہ فصاحت بلاغت بڑی زبردست ہے. گل کرن دا کڈا پیارا انداز ہے. کہنے لگیاں کہ آج یقین ہو گیا کہ واقعی محمد یتیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر محمد دا باپ زندہ ہوئے تو آئے دن لوگ انہوں تے چڑھائی نہ کرن. کدی کوئی ادھروں زیادتی کر کے چلا گیا، کدی کوئی ادھروں زیادتی کر کے چلا گیا، کدی کوئی ادھروں زیادتی کر کے چلا گیا. اور آج واقعہ یہ پیش آیا ہے، ابو جہل نے اللہ دے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تیر کمان مار کے تے سر پار دیتا ہے. حالے ایمان قبول نہیں کیتا حضرت حمزہ نے، لیکن خونی جذبات موجود ہے. جڑی مثال بنی ہے نا کہ خون پڑکنوں نہیں رہندا، سکا پتیجا سی. کہنے لگے کنے مارے ہے؟ کہنے لگی ابو جہل نے مارے ہے، سر پار دیتا ہے. کہنے لگے اچھا. ابو جہل نے تلاش کیتا، بیت اللہ کے اندر منڈلی لگا کے بیٹھا ہے، پوری اپنی چتراہ والا سما بنایا ہے. حضرت حمزہ جا کے کہنے لگے تسی محمد نے اس واسطے مار دو کہ اللہ دی توحید دا اعلان کردا ہے. میرا دل کردا ہے میں بھی ایمان قبول کر لواں. اور ابو جہل بے ایمان دا تیر کمان نال ہی سر پاڑ دیتا. اور ابو جہل دے جڑے حواری بیٹھے سن نا چار چفیرے، او اگے کوشش کرن لگے کہ اسی حضرت حمزہ نال جھگڑا کریے. بڑا جہاں دیدہ لوگ سن، بڑے سمجھدار دانا بینا فہم و فراست والے. نعوذ باللہ ہوئے نہیں سر سمجھ دے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر سچے رب دے نبی نہیں. یہ تو بس انہوں دی نک نہیں سی رہندی، آکر تکبر انانیت نخوت اور غرور اے ایمان نو قبول کرنے چ آڑے سی. ابو جہل نے اپنے حواریاں نو کہا
اے شیر جے اسداللہ، یہ نیڑے نہ جایا جے، اگر یہ حملہ کرن دی کوشش کران گے ساڈے وچوں ایک بھی نہیں بچنا۔ ابو جہل دا سر پاڑ دیتا۔ جدو ابو جہل دا سر پاڑیا، سر پاڑ کے سیدھا اللہ دے محبوب پیغمبر کو چلے گئے۔ واقعہ بڑے غور نہ سماعت فرماؤ، توجہ ادھر رکھو۔ میں تے حیران ہاں، یقین کرو ساڈے کلیجیاں تو چربی مک گئی ہے، ذرا جنی لائٹ بند ہو جائے افراتفری پی جاندی ہے، پریشانیاں بن جاندیاں نے۔ ایڈی پریشانی والا معاملہ ہوندا نہیں۔ سیانے لوگ آندے سردی تے گرمی جنی محسوس کرو انی زیادہ لگدی ہے۔ نہ کوئی اج تک پسینہ زیادہ ہونے نال مریا ہے تے نہ کوئی سردی بہت لگن نال مر جاندا ہے۔ توجہ میرے ول رکھو، پوری توجہ نال سماعت فرماؤ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دا چچا حمزہ ابو جہل دا سر پاڑیا، سر پاڑ کے اللہ دے محبوب پیغمبر دی خدمت حاضر ہو گیا۔ چاہ کے کہن لگے اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تہاڈا جن نے سر پاڑیا سی میں بھی اودا سر پاڑ دیتا ہے، ہن تسی خوش ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن میرے آقا دی عظمت کی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے آقا فرمان دینے اے حمزہ اے چچا جان، اگر مینوں خوش کرنا چاہندے ہو، میں محمد بدلے لین واسطے نہیں آیا، میں انتقام لین واسطے نہیں آیا، بن کے میں تے رحمت للعالمین بن کے آیا ہاں۔ اگر میرا دل خوش کرنا چاہندے ہو تے کلمہ توحید پڑھ لو تاکہ اللہ پاک تانوں توحید دی دولت عطا کر دے وے، اللہ پاک تانوں جہنم تو آزادی عطا کر دے وے۔ یعنی میرے آقا نے فرمایا میری خوشی بدلے چ نہیں، میری خوشی انتقام وچ نہیں، اگر مینوں خوش کرنا چاہتے ہو تو کلمہ توحید پڑھو۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھیا میرے آقا دے غلامہ جندر شامل ہو جاندے نے، اور آج تو بعد حمزہ دی شان کی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج تو بعد حمزہ تے اللہ راضی، حمزہ اللہ تے راضی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا اور ہلکا بگوش اسلام ہو گیا، ایمان قبول کر لیا، اور صحابہ اکرام نے نعرہ توحید بلند کیتا۔ اور چند دن تو بعد ہی اللہ پاک نے جناب عمر بن خطاب نو ایمان دی دولت عطا کر دیتی۔ اور جدو جناب عمر بن خطاب آئے نا، حضرت حمزہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر اگر صحیح ارادے نال آیا تو آیا ہے، اگر غلط ارادے نال آئے گا تو حمزہ دی تلوار دے کولے بدلہ لے لے گی، حمزہ دی تلوار نبڑے گی۔ میرے آقا کہنے لگے حمزہ آج عمر آیا نہیں، عمر نو اللہ کو دعا کر کے بلایا ہے۔ جدو دعا شیرہ نے ایمان قبول کیتا، اللہ پاک پھر آج ہور کل ہور پرسوں ہور ترسوں ہور پھر رنگ کی بدل دیتے، انداز ہی بدل گئے۔ یعنی اے واقعہ ہے جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان قبول کرن دا۔ ایمان قبول کر لیا جناب حمزہ، سب تو بڑا اعزاز یہ ہے کہ جناب حمزہ میرے آقا دے صحابی نے۔ یاد رکھیا جے، رشتہ داری ہونا بھی اعزاز ہے، لیکن ایمان تو بعد سب تو بڑا اعزاز اس بندے دے جیڑا میرے محبوب پیغمبر دا صحابی ہے۔ اے صحابی بھی نے
اور سابقون الاولون بھی نے، اور اس کے بعد رشتہ دار بھی نے، رضائی بھائی بھی نے، میرے آقا دے چچا بھی نے، سادس الاسلام بھی نے، اور بدری صحابی نے۔ بدر دے صحابہ دے متعلق نا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مرتبہ ایک صحابی اچھی آواز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، عمر بن خطاب نے چڑکیا، چڑکن دی کوشش کی تھی، میرے آقا نے فرمایا اے عمر اے بدری صحابی، اے بدری صحابی نہ چڑکی، اللہ پاک نے انہوں جنت دا ٹکٹ عطا کر دیتا ہے۔ انہیں بدری صحابی جنہ دے متعلق میرے اللہ نے اعلان کر دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور بدر دے اندر پھر جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے جوہر دکھائے لڑائی دے، بڑے بڑے سرداران قریش دے چھکے چھڑا دیتے، اور جناب میدان جہاد دے اندر ایسا اللہ پاک نے ملکہ عطا فرمایا، جرت بہادری اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور انہیں دلیرانہ لڑے، 70 بندے جہنم رسید ہو گئے تھے، 70 قیدی بن گئے۔ اور جنگ بدر دے اندر ہی جبیر ابن مطعم دا چاچا وہ بھی حضرت حمزہ دے ہتھوں جہنم واصل ہو گیا، اور اس تو بعد ہندا دا باپ عتبہ ان بھی جناب حمزہ نے ہی قتل کیتا۔ ہن اے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی یعنی ہیڈ لسٹ تے سن کہ حضرت حمزہ کو بدلہ لیا جائے، پورے میدان بدر دے اندر اے حمزہ جا رہے ہیں، اے حمزہ جا رہے ہیں، یعنی ایک بہت بڑی کلگی اپنے متھے تے لگا کے سجا کے پگ بن کے پتہ لگدا سی کہ اے اللہ دا شیر جا رہا ہے، اے اللہ دا شیر جا رہا ہے، اے صفا دی صفا تیس نیس کرتا جا رہے ہیں۔ جس وقت جنگ بدر تو بعد سرداران قریش دے دل چ انتقام دی اگ پڑک دی رہی، انتقام لین واسطے انہاں اپنا ایک مال مخصوص کر دیتا اور ارادہ کر لیا اس سال جنہ منافع ہوئے گا وہ سارا منافع اسی اپنے آپ استعمال نہیں کرانگے بلکہ مسلمانہ کو انتقام لین واسطے استعمال کرانگے، مسلمانہ کو بدلہ لوانگے، مسلمانہ جنگ لڑانگے، مال جمع کر رہے ہیں، اسلحہ جمع کر رہے ہیں، ساز و سامان حرب و خرب جمع کر رہے ہیں۔ پھر آ گیا موقع جناب غزوہ احد دا۔ غزوہ احد دے اندر ایک پوائنٹ دے ذرا بڑا ہی غور کرے آجے، میں بھی کافی ایام تو نہیں کافی عرصے تو غور کر رہا، اللہ دیا قدرتاں اللہ دے پیت اللہ ہی جاندا ہے۔ کسے بندے دے متعلق رائے قائم کرنا کسے بندے نو کوئی اختیار نہیں۔ اج دا ولی کل دا چور بن سکتا ہے، اج دا چور کل دا ولی بن سکتا ہے، اج دا برا آدمی کل دا ولی بن سکتا ہے، اج دے ولی دا کل نو انجام برا ہو سکتا ہے۔ اندازہ کرو تسی جنگ احد دے اندر سب تو زیادہ نقصان پتہ کنے پہنچایا ہے؟ جن نے سب تو زیادہ فائدہ پھر اسلام نو پہنچایا ہے، جنہ 50 آدمیاں دے دستے ہوتے ڈیوٹی لگی ایک صحابی دی امیر بنایا، اور جس وقت جنگ شکست ہوندی نظر آئی، کفار دوڑ دے نظر آئے، انہاں 50 صحابہ نے درا چھڈیا، انہاں دے پچھوں حملہ کنے کیتا سی؟ خالد بن ولید نے۔ ادوں کدھر والوں آئے سن؟ کفار والوں۔ اللہ تیریاں شاناں تو آپ ہی جاننا ہے۔ باپ ابو جہل ہے، بیٹا میرے نبی دا صحابی اکرمہ، خالد بن ولید آج کفار والوں لڑن آیا ہے، اور اس جنگ دے اندر مسلمانہ دا اتنا نقصان ہویا ہے جدا مین کردار جناب خالد بن ولید دا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا دے دند مبارک شہید ہوئے، خود دیاں کڑیاں کھب گئیاں پشانی مبارک دے اندر، اے بھی شہرت ہو گئی کہ میرے آقا دنیا تو تشریف لے گئے نے، اللہ نال ملاقات کر لئیے، اینا سارا نقصان پہنچایا، اور اس نقصان پہنچان دے اندر زیادہ جڑا کردار سی اور جناب خالد بن ولید دا سی۔ ایسے ہی طرح جنہ نے جناب حمزہ نو قتل کیتا، شہید کیتا، انہاں دے اندر کون سی؟ ایک سی ہندہ
جن نے اکسایا کرائے دا قاتل تیار کیتا اور او دا نام کیے وحشی. وحشی بھی بعد جو میرے نبی دا صحابی بن گیا تو ہندہ بھی میرے نبی دی صحابیہ بن گئی. اللہ تیریاں شانہ نے، تیریاں قدرتاں نے، تیرے معاملات نے، اللہ تو آپ ہی جاننا ہے ایک ہی معاملہ ہے کی سسٹم ہے تیرے کول. اللہ اکبر. جیڑا جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قاتل وحشی، وحشی قاتل میرے آقا دے ایڈے پیارے چچا دا، جدوں مکہ فتح ہویا، مکہ فتح ہون تو بعد اے دوڑ کے طائف چلا گیا اور مسلسل پریشان رہا. ایک دن لوگوں نے مشورہ دیتا سوائے اس تو تیرے کول اور کوئی حل نہیں کہ جا کے آقا دے کول چلا جا اور جا کے کلمہ پڑھ لے. جدو کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو جائے گا، کسے نو تیرے کول تینو قتل کرن دا کسے کول کوئی اختیار نہیں رہے گا. وحشی جس وقت میرے آقا دے کول چلے گئے، جا کے کیا میں مسلمان ہونا چاہنا، کلمہ پڑھ لیا، صحابہ گواہ بن گئے. میرے آقا نے پوچھا حل انتا وحشی، اور تو وحشی ہے؟ کہنے لگا ہاں اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں ہی وحشی ہوں. میرے آقا کہنے لگے اچھا مینوں سارا واقعہ سنا کے تو میرے چچا نو شہید کس طرح کیتا. پھر انہیں واقعہ دسیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہنے لگا مینوں جبیر ابن مطعم نے بھی کیا سی کہ تو غلام ہے میں تینوں آزاد کر دیاں گا. مینوں ہندہ نے بھی کیا سی کہ تو اگر میرے باپ دے قاتل نو حمزہ نو قتل کرے گا پھر او دا کلیجہ کڈ کے لے آئیں گا، او دے کلیجے نو میں چبان دی کوشش چباواں گی، او دا میں ہار بناواں گی، او دے دند دا کنا اکھاں دا ہار بناواں گی. اے سارا کچھ تو کرے گا میں تینوں بڑا انعام عطا کراں گی. آندہ اے سارا واقعہ سنا رہے اپنی زبانی. آندہ اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں لالچ چاہ گیا. جدو جنگ احد ہوئی نا میں زہر اولود خنجر لے کے پتھر دی اوڑ چھپ کے بیٹھ گیا ماں. اور جس وقت مارکا شروع ہویا جناب حمزہ نے کہا حل من مبارزن، ایسی طریقہ کار اودو جنگ کرن دا ایک بندہ ادھروں نکلیا ایک ادھروں نکلیا ہے اور دوواں دا آپس وچ مقابلہ ہوندا ہے، پھر دوسرا نکلیا پھر تیسرا نکلیا پھر جنگ شروع ہو جاندی. اللہ اکبر. جناب حمزہ نے کہا حل من مبارزن، ہے کو تواڈے جو جڑا میرا مقابلہ کرے گا. ایک آدمی نکلیا او دا نام سی سبا. سبا نامی آدمی نکلیا اور جس وقت سامنے آیا جناب حمزہ کہنے لگے اور تیری ماں تے ختنے کرن والی ماں دیا پترا. یہ الفاظ نے حدیث دے کہ میرا دل کردہ میرے پائے دا کوئی آدمی آوے میرے سامنے جنگ کرن واسطے. میں قریشی ہاں، کوئی بہت بڑا پہلوان آوے، کوئی جنگ جو آوے. ایک کوئی تلوار ماری سبانو ختم کر دیتا. اے اگو جناب وحشی آندہ میں اوٹ لگا کے تاک لگا کے بیٹھا سا، میں خنجر ماریا نشانہ بن کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دے ناف دے کولوں لگیا جا کے ناف دے کول لگا آر پار گزر گیا اور پیٹ چاک کر دیتا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکو وار نالی دیکھ پہ شہید ہو گئے. اور شہادت تو بعد پھر اسے خنجر دے نالی میں جناب حمزہ دا کلیجہ بھی کڈیا، کن کٹے. اللہ اکبر. دند علیحدہ، اکھا علیحدہ، کن علیحدہ اور کلیجہ کڈیا. کلیجہ کڈ کے ہندہ نو دیتا اور ہندہ نے نگلن دی کوشش کی تھی کلیجہ اور ہار گلے چ پایا. وحشی نے سارا واقعہ سنایا اللہ دے محبوب پیغمبر نو. اللہ دے محبوب پیغمبر زارو کتار روئی جا رہے نے، میرے آقا روئی جا رہے نے، میرے آقا روئی جا رہے نے. سارا واقعہ سن کے کہنے لگے ویحک یا وحشی، وحشی تیری گل سن کے میں بڑا پریشان ہو گیا، تو میں نے بڑا ہی پریشان کیتا ہے. صحابہ آندے نے ایڈا چھم چھم روندے آسا آقا نو کدھی نہیں ویکھیا جنہ اپنے چچا دی شہادت تے میرے آقا روئے نے. اور پھر وحشی نے میرے آقا نے فرمایا غشبانی فلا اور ینہ کا. وحشی آج تو بعد تو ایمان قبول کر لیا ہے، گناہ تیرا رب نے معاف کر دیتا ہے، تو صحابی بن گیا ہے، لیکن میں محمد سامنے آ کے نہ بوی. غیبانی جا غائب ہو جا، میری اکھا تو دور ہو جا.
اور واشی آندا ہے میں جدوں پھر جانا نا اللہ دے محبوب پیغمبر دی مجلس دے اندر سیر تے ہو کے بہ جانا، میں منہ چھپا کے بہنا کہ آقا نو مینوں ویکھ کے تکلیف نہ ہوئے، میں کدی بھی آقا دا سامنا نہ کرنا، میرے محبوب پیغمبر نو تکلیف نہ ہوئے، میں چھپ چھپا کے اپنا وقت گزارتا رہا۔ لیکن رب دیاں تقسیمیں بڑی عجیب نے، رب دا نظام ہی بڑا عجیب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باشی آندے نے پھر ایک ایسا وقت آیا، مسیلمہ کذاب نبوت دا سب تو پہلا دعوے دار، سب تو پہلا نبوت دا دعوے دار مسیلمہ کذاب۔ میرے آقا بار بار فرماندے رہے کیڑا بندہ ہے جڑا مسیلمہ کذاب نو قتل کرے گا تو میرا دل ٹھنڈا کرے گا، کیڑا بندہ ہے جڑا مسیلمہ کذاب نو قتل کرے گا۔ وحشی آندا میں ارادہ کر لیا، اللہ پاک نے منو توفیق عطا کیتی، جیڑے خنجر نال حمزہ نو شہید کیتا ہے اسے خنجر نال ہی مسیلمہ کذاب نو قتل کیتا ہے۔ کیسی رب دی ونڈ ہے، کیسے رب دے نرالے جے انداز نے، نرالیاں جیاں حکمتاں نے، مسیلمہ کذاب نو قتل کر کے اللہ دے محبوب پیغمبر دے دل وچ جگہ بھی بنا لئی، اللہ پاک نے جنت بھی عطا کر دیتی۔ یہ سارے معاملات کدے کول نے؟ اللہ کول۔ اور حضرت ہندہ جیڑی پہلا صرف ہندہ سی، مکہ فتح ہویا، مکہ فتح ہونے تو بعد ایمان قبول کر لیا، اور ایمان قبول کرن تو بعد میرے نبی دی صحابیہ بن گئی، اور جیڑی میرے نبی دی صحابیہ بن گئی وہ جنتی بھی بن گئی۔ اور جدوں جنگ احد ختم ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا شہدائے احد دیاں لاشاں نو تلاش کیتا جائے، پتہ کیتا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، تلاش کردیاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی لاش تک پہنچے۔ لاش دا جس وقت ویکھیا کفار نے موصلہ کر دیتا ہے اور دشمنان اسلام نے حلیہ بگاڑ دیتا ہے، واپس آ کے کہنے لگے اللہ دے محبوب پیغمبر جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے لاش ویکھن والی کوئی نہیں۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا اے علی میں جاواں گا ضرور۔ میرے آقا گئے، لاش سے کھڑے ہو گئے، لاش دی حالت ویکھی۔ اتنے بھی ایک نقطہ بڑا سمجھن والا ہے، بڑا سمجھن والا۔ میرے آقا نے ویکھیا نا ایڈا میرا پیارا چچا میرے تے اپنی جان نشاور کرنے والا، سب کچھ قربان کرنے والا، ہر چیز دی قربانی دین والا، او دی اے حالت ہے۔ آقا کہنے لگے اللہ مینوں غلبہ عطا کرے گا نا، اللہ مینوں غلبہ عطا کرے گا، میں ایک دے بدلے 70 بندے قتل کراں گا۔ اعلان کر دیتا جذبات دے اندر۔ لیکن میرے اللہ دا قانون رابط ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر سے دسن والے نے شاید دے متعلق میرے اللہ نے فرمایا سی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ۔ ایتھے میرے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، سورہ نحل 14واں پارہ، ایت دا ترجمہ دھیان نہ سن لو، بڑے غور نہ سنن والی ایت ہے، ترجمہ بڑا سمجھن والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اے میرے محبوب پیغمبر اگر بدلہ لینا ہے تو ایک دا بدلہ 70 والی بات ختم کرو۔ میرے آقا نے باقاعدہ قسم دا کفارہ دیتا، آقا نے قسم کھا لی سی ایک دے بدلے 70 قتل کراں گا۔ اللہ نے فرمایا اگے میرے رب نے انتہا ہی کر دیتی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اگر ایک دا بدلہ ایک بھی نہ کرو، وَلَئِن صَبَرْتُمْ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر صبر کرو گے تو اللہ بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اگے پھر اور فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے میرے محبوب پیغمبر جی صبر بھی اوہی کرے گا جنہوں اللہ صبر کرن دی توفیق عطا کرے گا۔ اللہ دی توفیق تو بغیر صبر نہیں ہو سکتا۔ اندازہ کرو موقع کیڑا ہے، سامنے اپنے سکے چچا دے 11 ٹکڑے پہن،
اور اللہ پاک صبر دی تلقین کر رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر جی صبر کرو کہ اللہ بہتر کرے گا۔ اور اس سے حمزہ دا قاتل ہی تے اللہ پاک نے مسیلمہ کذاب دا قاتل بنا دیتا ہے، اور مسیلمہ کذاب نو دے کلوں قتل کروایا ہے، پھر اللہ پاک نے صحابی بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے جنت عطا کر دیتی۔ اور میرے محبوب پیغمبر فرماندے علیہ الصلوۃ والسلام، اگر مینو اپنی پھوپھی اور حضرت حمزہ دی بہن صفیہ او دے جذبات دا خیال نہ ہوئے، میں اپنے چچے نو دفن نہ کرا، اے انجی رہن، انہاں نو جناب سارے جانور کھا جان اور قیامت والے دن جانوراں دے پیٹاں چوں نکلن، اللہ پاک دی توحید دی گواہی دیندے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علیہ میت تے ہی تشریف فرمانے، ادھر جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دی پھوپھی جناب حمزہ دی بہن، انہوں نے ویکھیا میرے آقا نے، انہوں دا بیٹا سی زبیر، انہوں بھیجیا کہ جا کے اپنی ماں نو منع کر کے آ کہ بھائی دی لاش ویکھن والی کوئی نہیں۔ اللہ کیسیاں اور صبر والیاں عورتاں سن، کنا کو صبر تو انہوں نے عطا کیتا سی، کتنا بڑا صبر ہے۔ میرے آقا نے پیغام بھیجیا، زبیر چلے گئے، انہوں نے جا کے کہا کہ اماں جان اللہ دے محبوب پیغمبر نے کہا ہے کہ تواڈے بھائی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار نے، سرداران قریش نے، دشمنان اسلام نے ویکھن دے قابل نہیں چھڈیا، تسی لہذا ویکھن واسطے نہ آؤ۔ وہ بھی تے حمزہ دی بہن سی نا صفیہ، کہنے لگیا کہ میرا پیغام بھی پہنچاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو، جا کے کہو میں رون واسطے نہیں آ رہی، نہ ماں واہ ویلا کراں گی، نہ روواں گی، نہ چیخاں گی، نہ چلاواں گی، نہ وین پاواں گی، نہ سینہ کوپی کراں گی، نہ ماتم کراں گی، بلکہ میں حمزہ دی بہن اللہ دے محبوب پیغمبر نو کہو تواڈے تو ساڈا سب کچھ قربان ہے، ماں باپ قربان، بہنا بھائی قربان، رشتہ دار قربان، مال قربان، محل قربان، وطن قربان، ہر شے قربان ہے، صرف میں اپنے بھائی حمزہ نو جنت دی مبارکباد دین واسطے آ رہی۔ آئیاں پھر عربی دے بہت سارے اشعار نے جنہ دا معنی ہے وے، کل قیامت والا دن ہوئے گا، میرے بھرا جیا کوئی شہید نہیں ہوئے گا۔ میرے آقا نے کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حمزہ دی لاش تے کھڑے ہو کے کیا سید الشہداء حمزہ، اپنے کولو شہداء دے سردار نہ بناؤ، اے او سردار نے، سید الشہداء شہیداں دے سردار نے، جنہوں نے میرے آقا نے فرمایا سید الشہداء، اور کسے دی شہادت دی گواہی محراب، منبر، میدان جنگ، مکہ، مدینہ، آقا فرماندے نے قیامت والے دن ہوئے گا اپنے چچا حمزہ دی شہادت دی میں محمد آپ گواہی دیا گا۔ جناب صفیہ دے اس اعلان تو بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہداء احد نو دفن کرن دی تیاری کیتی جائے، انہوں نے دفنان دی تیاری کیتی جائے، جنازے دی تیاری کیتی جائے۔ پیارے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہداء او 70 آدمی شہید ہوئے، 70 آدمی شہید ہوئے جنگ احد دے اندر، 70 شہداء، اور شہداء احد دیاں قبراں میدان احد دے نال اج بھی موجود نے۔ حضرات ایک مسئلہ تھے بھی کر لئیے، کنے شہید ہوئے 70، اوتے 70 مزار ہیں نے، 70 قبراں ہیں نے، جتھے جا کے یعنی اس طرح یہ قبراں لوگ جا کے منتا منن، لوگ جا کے اپنی حاجتاں پوریاں کرن دیاں درخواستاں کرن، شرک کرن، بدعت کرن۔ آج میں حیران ہو گیا، پریشان بھی ہویا، حیران بھی ہویا۔ ڈیرہ غازی خان دے علاقے دے اندر ایک کچھو کما سرکار ہے، کچھوا سرکار، انہیں ایڈا کاریگر آدمی ہے، جڈے فراڈی ہوندے نے اصل بندروں بڑے کاریگر ہوندے نے، انہیں کچھو کما پھڑے ہے، کچھو کما پھڑ کے کچھو کما جو تے اللہ دا نام لکھے ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر دا نام لکھے ہے، حسنین کریمین دا نام لکھے ہے،
نبی پاک دے صحابہ دا نام لکھیا ہے، اپنے گھر چ ایک چھپڑی بنائی ہے، وہ چھڈ دیتا ہے تے رولا پا دیتا ہے مینوں انج دا کچھوا عطا ہویا جہدے تے اللہ دا نام لکھیا ہے۔ مسلماناں دی بھی ایڈی مت ماری ہے، کدی درخت دی پوجا، کدی کچھوے دی پوجا، اے درخت تے نام لکھیا گیا ہے، اے لیلے تے نام لکھیا گیا ہے۔ اگوں عید آ رہی ہے نا، عید آ رہی ہے، پچھلے سال جڑے میں 2 لیلے لے انہاں تو اللہ دا نام لکھیا سی۔ میں اپنے گھر والوں سمجھایا کسی شے تے غور کرن لگ پو تے کچھ نہ کچھ بن ہی جاندا ہے، کسی شے تے نام تسی غور کرن لگ پو۔ حضرات اے کوئی ایسا معاملہ نہیں، اگر ایسا معاملہ ہوئے مکے دے اندر کوئی مزار ہے وے، مدینے دے اندر کوئی مزار ہے وے، کوئی پکی قبر ہے وے، کوئی جناب بلکہ جنت البقیع جاؤ، کوئی پتہ نہیں کیڑے صحابی دی کیڑی قبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے بھیجا جاؤ فلانے علاقے دیا ساریاں قبراں ٹھا کے برابر کر دو۔ خالد بن ولید نے بھیجیا افرائیتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى، لات منات عزیٰ دا مزار ٹھا دیو۔ وہ ٹھا کے آئے، میرے آقا کہنے لگے اے خالد کو وچوں آواز بھی آئی سی، کہنے لگے بس تھوڑی بہت ہی آئی ہے، آواز کی آؤں سی اوہو عربی یعنی لا لا سانو نہ ٹا اسی تیرے لتاں توڑ دیں گے، ایتھوں مسواک بننے گا نا جیڑا لوے گا مسواک توڑے گا او دی لت ٹوٹ جائے گی، او دی باں ٹوٹ جائے گی۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انہاں قبراں والیاں کول کوئی چنگا کام نہیں ہوندا، یا لتاں توڑ دیں یا باواں توڑ دیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا خالد بن ولید دوبارہ جا، دوبارہ گئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آندے نے میں جس وقت جا کے کوہاڑا ماریا مزار وچوں باقاعدہ چیخو پکار دی آواز آئی، باقاعدہ آواز آئی۔ میرے آقا فرماندے نے ہن تو دا کام صحیح کر کے آئے ہیں۔ حضرات 70 شہداء اور شہید بھی ہو، گرانٹڈ ولی میرے آقا دے صحابی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنت دا جیب ٹکٹ، لیکن کوئی مزار نہیں، کوئی حاجت روائی نہیں، کوئی مشکل کشائی نہیں، اللہ دے راہ شہید ہو گئے۔ اللہ پاک نے شہادت دا درجہ عطا فرمایا، قیامت والے دن اللہ پاک بڑے اعزازات نوازے گا۔ پاکستان دے اندر کوئی اگر چھوٹی موٹی کو قربانی دے کے شہید ہو جائے، اے دا مطلب یہ نہیں کہ پچھلے روزگار بنا کے بیٹھ جان۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حالت وے میرے آقا فرماندے نے علیہ السلام انہیں جوان آدمی سن جناب حمزہ، جیڑیاں چادراں جناب حمزہ دے حصے آئیاں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منہ کجدے نے تے پیر ننگے ہو گئے۔ اللہ اکبر، کوئی توپاں دی سلامی، قبراں تے کوئی ہیلی کاپٹر بازیاں ماردا نظر آیا ہوئے، کوئی جہاز بازیاں ماردا نظر آیا ہوئے، اوتھے کوئی فوجیاں نے تمالاں پائیاں ہون، اوتھے کوئی ڈھول ٹمکا وجیا ہوئے، اوتھے جناب کوئی کسے قسم دیاں جناب اعزازات کا دے۔ اندازہ کرو جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، جنہ دے متعلق میرے آقا فرمان تمام قیامت تک دے شہیداں دے سردار، پیر کجدے نے تے منہ ننگا ہو جاندہ ہے، منہ کجدے نے تے پیر ننگے ہو جاندے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ منہ کج دیو تے پیراں تے گھا پا دیو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ 70 شہداء نو دفن کیتا گیا۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ جنازہ پڑھایا، 70 شہداء کا جنازہ میرے آقا نے پڑھایا اور 70 شہداء نو دفن کیتا گیا۔ این حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر تے لمحہ فکریہ یہ ہے، کل قیامت والے دن جو ساڈا حال ہے اگر یہ ہوئی رہا، جنہ لوگوں نے اسلام واسطے انیاں قربانیاں دے کے اسلام ساڈے تک پہنچایا ہے، انہوں نے اسی کی منہ وکھاواں گے؟ اس بات تے غور کریا جے، جان دی قربانی، مال دی قربانی، اولاد دی قربانی، وطن دی قربانی، ایس اسلام دے پودے نو پانی دے کے نہیں، اپنا خون دے کے سر سبز و شاداب رکھے ہے۔ کل کدھر ایسا نہ ہوئے کل قیامت والے دن اسی انہاں شہداء نو اپنا منہ ہی نہ وکھا سکیے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سنو سب نو اسلام تے زندہ رکھے، ایمان تے موت آئے، وما علینا الا البلاغ المبین۔